اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العلي العظيم. حسین حسین کربلا والے حسین 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 کربلا والے حسین سیدہ کی گود کے پالے حسین حسین کربلا والے حسین تجھ سے روشن دین حق کا نام ہے تیرے دم سے رونق اسلام ہے گلشن ماں کے رکھوالے حسین گلشن ماں کے رکھوالے حسین حسین کربلا والے حسین ہر قدم پر ظلم دنیا نے کیا پر نہ ٹوٹا
اسم مستحکم تیرا، ہر طرف تھے برچیاں والے حسین، ہر طرف تھے برچیاں والے حسین، اے حسین، اے کربلا والے حسین، یہ نماز اور یہ خالق کا نام، تیرے دم سے ہے میرے بے قص ایمان، تجھ کو پہچانے نہ جگ والے حسین، تجھ کو پہچانے نہ جگ والے حسین، اے حسین، اے کربلا والے حسین، نوع انسانی پہ ہے احسان تیرا، حشر تک روئیں گے شاہ کربلا، تجھ کو تیرے چاہنے والے حسین، تجھ کو تیرے چاہنے والے حسین، اے حسین، اے کربلا والے حسین، تجھ کو پاک مصطفیٰ کو پا لیا، ڈھونڈ لی جنت خدا کو پا لیا، تجھ کو بھولیں گے نہ حق والے حسین، تجھ کو بھولیں گے نہ حق والے حسین، اے حسین، اے کربلا والے حسین، مومنوں کے
نالے حسین اے حسین اے کربلا والے حسین سیدہ کی گود کے پالے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. صلوات بجو محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب محمد علی بھائی بابل، سکینہ بھائی پریم جی بابل، حسن علی بھائی فضل، خیر النساء بھائی، دوست محمد فضل، اکبر علی بھائی، محمد علی بھائی بابل، شیرین بھائی، محمد علی بھائی بابل، فضل اور پارک فیملی اور جملہ مومن و مومنات کی ارواح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن
ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ شب شہادت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے۔ غریب طوس، شہنشاہ خراسان، بادشاہ مشہد، ہمارے 8ویں امام اور 10ویں معصوم امام علی بن موسیٰ الرضا ضامن آہو علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے بہت مشہور حدیث ہے، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں اولنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، پہلا بھی محمد ہے، و اوسطنا محمد، درمیان میں جتنے ہیں سب محمد ہیں، و آخرنا محمد، ہمارا آخری بھی محمد ہے، و کلنا محمد، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اسی حدیث کے ضمن میں ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، مولا پیغمبر کو علی سے بڑی محبت تھی، بہت چاہتے تھے علی بن ابی طالب کو، تو محبت کا تقاضا یہ تھا جیسا کہ پیغمبر کی عادت تھی کہ وہ ہر جگہ ہر موقع پر علی اور اولاد علی کو پہچانواتے تھے۔ کبھی کہتے تھے علی منی و انا من علی، حسین منی و انا من حسین، یا اسی طریقے سے بہت سارے موقعوں پر کبھی علی بن ابی طالب کی ولایت کو پہچانواتے تھے، ان کی شخصیت کو پہچانواتے تھے، تعارف کراتے تھے۔ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے مدح علی کے پیغمبر نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، ساری زمینیں ورق بن جائیں، پیجز بن جائیں، اور ساری دنیا کے سمندر انک بن جائے، سیاہی بن جائیں، اور پھر سب مل کر علی کے فضائل لکھنا چاہیں تو لا احصا فضائل علی، تو یہ مل کر بھی علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے، اس کو پا نہیں سکتے علی کے کتنے فضائل ہیں۔ یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اپنے کانوں سے سنے تو اللہ کانوں سے کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توجہ رضا محترم، یہ حدیث یہیں ختم نہیں بلکہ آگے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھے لکھی ہوئی تو پیغمبر فرماتے ہیں اللہ آنکھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر کوئی شخص علی کی فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت اپنی زبان سے بیان کرے تو اللہ زبان سے کیے ہوئے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور جو فرمایا آپ نے، یعنی اگر کان سے سنا تو کان کے گناہ معاف، زبان سے ادا کیا زبان کے گناہ معاف، آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد علی کی فضیلت، ایک فضیلت، وہ بھی سب نہیں، فضیلتوں میں سے ایک فضیلت، فضیلت من فضائل، یہ لفظ ہے روایت کی کہ فضائل میں سے ایک فضیلت اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے، کان سے سنے، زبان سے ادا کرے تو سارے گناہ کان آنکھ ناک کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں رکی حدیث، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو، من کتب فضیلت من فضائل، اگر کوئی شخص علی کی فضیلت میں سے کوئی ایک فضیلت لکھ دے کہیں پر تو پیغمبر فرماتے جب تک وہ تحریر موجود رہے گی، وہ لکھاوٹ موجود رہے گی، وہ نوشتہ موجود رہے گا، وہ رائٹنگ موجود رہے گی، تو فرشتے اس وقت تک اس شخص کے ہاتھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ ہو، پیروں سے کیے ہوئے تمام گناہ ہو، آنکھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ ہو، زبان سے کیے ہوئے تمام گناہ ہو، دہن سے کیے ہوئے سارے گناہ ہو، کانوں سے کیے ہوئے تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ سوال کرتا ہے مولا علی کی اتنی فضیلت پیغمبر نے بیان کی، مگر اس حدیث میں چاہیے یہ تھا، محبت کا تقاضا یہ تھا، قربت کا تقاضا یہ تھا، بیان کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر بجائے اس کے کہ پیغمبر نے جو کہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، چاہتے تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا علی۔ اے میرے مولا یہ بتائیے بجائے علی کہنے کے محمد کیوں کہا، ہر جگہ علی علی کیا؟ اس حدیث
حدیث میں محمد کیوں کہا؟ میرے مولا نے خوبصورت جملہ بیان کیا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو توجہ کیجیے گا مولائیو. میرے مولا کہتے ہیں کہ کیسے پیغمبر بیان کرتے، جب دنیا کو غدیر کا ایک علی برداشت نہ ہوا تو 14 کہاں سے برداشت ہوتے؟ ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، تو معلوم ہے یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں. عزیزان گرامی، اسی علیوں کے، اسی محمدوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، جو جانشین پیغمبر ہیں، وسیع پیغمبر ہیں، امام برحق ہیں، حجت خدا ہیں زمین کے اوپر. آئیے تھوڑی سی ان کی معرفت حاصل کریں. ہم تو فضائل مولا کائنات پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن جب موقع آیا ہے تو اب فریضہ یہ ہے کہ ہم امام علی ابن موسیٰ الرضا کے بارے میں کچھ پڑھیں اور سنیں تاکہ ان کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہو. عزیزان گرامی، چونکہ یہ امام کی شہادت کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے اپنے موضوعات کو روکا ہے اور آج کی مجلس کو مخصوص کیا ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے. میری عادت بھی ہے کہ جس امام کی ولادت یا شہادت ہوتی ہے اور جب میں تقریر کرتا ہوں یا مجلس پڑھتا ہوں تو اسی امام کا تذکرہ کرتا ہوں، اور آج میں امام کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھیے وسیع کیسا ہوتا ہے، چونکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ سب محمد، حدیث کہتی ہے سب علی، ہے نا، سب ایک جیسے ہیں، تو واقعی پھر ایک جیسے ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. آپ ذرا غور کیجئے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سنا ہوگا آپ نے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بطور ثواب عرض کر رہا ہوں. فضائل سننے میں ثواب بھی ہے اگرچہ بار بار وہی باتیں سنی جائیں. سنیے گا. اس واقعے اور اس روایت کے راوی بہت سے ہیں، اور 3 بڑے علماء نے، علامہ ابن حجر مکی، علامہ شبلنجی اور علامہ عبداللہ، تینوں اہل سنت علی نے اپنی کتاب بالترتیب صواعق محرقہ صفحہ نمبر 122، نور الابصار صفحہ نمبر 144 اور ارجح المطالب صفحہ نمبر 456 پر نقل کیا ہے اس واقعے کو. اور یہ تینوں کے تینوں علماء اہل سنت ہیں، اور ساتھ ہی یہ عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے بہت سارے علماء اہل سنت نے ہمارے ائمہ معصومین سے متعلق بہت ساری باتیں نقل کی ہیں، بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں جو واقعی معتبر بھی ہیں. چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ ایک چاہنے والا امام کا ہے جس کا نام ہے محمد بن عیسیٰ. توجہ کیجیے گا. محمد بن عیسیٰ اپنے شہر میں رہتے ہیں اور امام کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شہر میں ایک مسجد ہے جو ریئل میں موجود تھی، اور خاص طور سے وہ مسجد الحجاج کے نام سے جانی جاتی تھی، یعنی حاجیوں کی مسجد. حاجیوں کی مسجد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حاجی وہاں آتے تھے، جو حج کر کے واپس آتے تھے تو وہیں پر حاجی قیام کرتے تھے، وہاں اپنا وہیں اترتے تھے حاجی اور وہیں عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد سامان سفر آگے کے لیے باندھتے تھے. اسی لیے وہ مشہور تھی مسجد الحجاج کے نام سے. محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ مسجد الحجاج حاجیوں سے بھری ہوئی تھی. اتفاق سے میں بھی گھومتے ہوئے اس مسجد کے قریب پہنچا، داخل مسجد ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے گوشے میں کافی مجمع ہے، اور نبی کریم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور نبی کریم کے سامنے ایک تشت میں، ایک طبق میں، ایک بڑے سے برتن میں بہترین قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. توجہ رضان محترم. میں جیسے ہی آگے بڑھا مجمع کو چیرتا ہوا اور جانے کے بعد پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے میرے سلام کا جواب دیا. توجہ کیجیے گا. امام نبی کا جانشین ہے، جیسا نبی ہوتا ہے ویسا ہی امام ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ادھر نبوت ہے، ادھر صرف امامت ہے. توجہ رضان محترم. کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ نبی ہے، یہ امام ہے، ورنہ کردار میں، گفتار میں، رہن سہن میں، عادت و اطوار میں، شمائل میں کہیں کوئی فرق نبی اور امام اور سے نبی کے جانشین میں نہیں ہوتا. توجہ کیجیے گا. دیکھا کہ نبی بیٹھے، سلام کیا، نبی خوش ہو گئے، قریب بلایا، اور اس طبق سے جہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں بہترین قسم کی، نبی کریم نے ان کھجوروں کو اٹھایا اور ان کھجوروں میں سے کچھ کھجور ایک مٹھی مجھے عطا کی. میں نے ان کھجوروں کو لیا. توجہ رضان محترم. کھجور کو لینے کے بعد جب میں واپس پلٹا اور اس کھجوروں کو گننا شروع کیا تو 18 کھجوریں میرے حصے میں آئی تھیں. کتنی آئی تھیں؟ 18 کھجوریں. تو اتنا دیکھنے کے بعد خواب سے بیدار ہوا، پریشان ہو گیا محمد بن عیسیٰ. کہتے بیدار ہونے کے بعد جب میں نے ان کھجوروں کو گنا تو 18 کھجوریں تھیں خواب میں.
تو میں نے یہ سوچا کہ شاید اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ میری عمر کے 18 برس یا 18 مہینے یا 18 دن باقی ہیں، لہذا ابھی سے سامان سفر تیار کیا جانا چاہیے، توجہ رہے، ابھی سے آخرت کی فکر کی جانی چاہیے، اب بہت کم دن رہ گئے ہیں، لہذا مجھے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ میں وہاں جا کر، اس دنیا میں جا کر پریشان نہ ہوں، وہاں پر میری آخرت بہتر ہو جائے، میری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ شاید ہو سکتا ہے خواب کی یہ تعبیر ہو، لہذا اسی تعبیر کو سمجھ کر اور اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ پھر محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مشکل سے 10 دن بھی نہ گزرے ہوں گے، وہی مسجد ہے میرے شہر کی، وہ عالم خواب تھا، یہ عالم رویا ہے، یعنی سامنے کی بات ہے، وہ عالم رویا ہے، عالم خواب ہے، اور یہ کون سا عالم ہے؟ یہ سامنے کا لائیو بالکل معاملہ ہے، جو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ اسی انداز سے مسجد بھری ہوئی ہے، حجاج بھرے ہوئے ہیں، وہی بالکل وہی انداز ہے، اور اسی گوشے میں جہاں خواب میں پیغمبر کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، لوگ جم غفیر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یہ شخص داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن پیغمبر جیسا کوئی بیٹھا ہوا ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور اسی طرح کا ایک طبق رکھا ہوا ہے، اس طبق، اس برتن کے اندر بہترین قسم کے وہی کھجوریں رکھی ہیں جو پیغمبر کے سامنے عالم خواب میں رکھی تھیں۔ یاد رکھیے، یہ وصی پیغمبر ہے، جیسا نبی ہوگا ویسے ہی اس کا وصی ہوگا۔ توجہ رضان محترم، وہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، یہ آگے بڑھتا ہے، اسی انداز میں سلام کیا، جواب بھی اسی انداز میں ملا۔ توجہ رضان محترم، جب جواب ملا ہے تو وہاں خواب میں کھجوریں ملی تھیں، یہاں حقیقت میں کھجوریں ملی ہیں۔ وہ خواب کا معاملہ تھا، عالم رویا کا معاملہ تھا، یہ عالم حقیقت کا معاملہ ہے، لائیو معاملہ ہے۔ فوراً دیکھتا ہے کہ اس پیغمبر کے جانشین نے کون تھا، یہ امام علی ابن موسیٰ رضا ہے، جو چند دن کے بعد اس شہر میں داخل ہوئے ہیں، اسی مسجد میں اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ یہ سلام کرتا ہے، سلام کر کے اسی انداز میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کھجوریں اٹھائیں اور اس سب محمد بن عیسیٰ کے حوالے کی۔ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اسی انداز میں مڑا، چند قدم آگے بڑھ کر میں نے گننا شروع کیا تو بالکل خواب کی طرح سے 18 ویسی ہی کھجوریں میرے ہاتھوں میں تھیں۔ میں فوراً پلٹا اور پلٹنے کے بعد مولا سے کہا، میرے مولا کیا کچھ اور عطا ہو سکتی ہے؟ سنیے گا، جواب میرا نہیں ہے، مولا کا جواب ہے، کیا کچھ اور مل سکتی ہے؟ مولا جواب دیتے ہیں، اگر میرے جد نے عالم خواب میں زیادہ دی ہوتی تو میں بھی اتنی ہی دے دیتا، انہوں نے 18 دی ہے، لہذا میں بھی 18 ہی دینے والا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام کہ جو نبی جیسا ہوا کرتا ہے، جس کی حیثیت نبی جیسی ہوتی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، بس فرق یہ ہے ادھر امامت ہے اور ادھر نبوت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس امام کے 8ویں امام 10ویں معصوم کی زندگی بڑی اتار چڑھاؤ والی ہے۔ مدینے کی زندگی کچھ اور ہے، مدینے سے ہجرت کے بعد مرو کی زندگی، جسے مشہد کہتے ہیں، خراسان کہتے ہیں، وہاں کی زندگی کچھ اور ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب جلیلہ امامت پر فائز ہوئے اور امامت کے فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں، مگر حاکم وقت مامون رشید کو گوارا کب تھا، لہذا مدینے سے مرو طلب کیا گیا۔ توجہ رضان محترم، مدینے سے مرو بلایا گیا امام کو، میرا امام مدینے سے مرو کی جانب چلا۔ روایتیں کہتی ہیں، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ توجہ کیجیے گا، 2 نوعیت سے یہ حدیث آئی ہے اور دونوں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ حدیث سلسلۃ الذہب اسی لیے کہا جاتا ہے اس حدیث کو، کیونکہ اس حدیث کے 2 وجہ ہے جو اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جس کی چین بہت گولڈن ہے، بہت قیمتی چین سے یہ حدیث پہنچی ہے۔ اور جو ہے نا، چونکہ ہمارے پاس جتنی حدیثیں آتی ہیں علوم حدیث میں جب آپ پڑھیں گے، اور خاص طور سے علم رجال جب آپ پڑھیں گے، تو حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک روایت ہے چھٹے امام سے، مثال کے طور کے اوپر، تو معلوم ہے چھٹے امام سے جس نے روایت کی اس نے کسی اور سے لی، اس نے کسی اور سے لی، اس نے کسی اور سے لی، پھر سلسلہ ختم ہوتا ہے، امام کسی نہ کسی امام کے اوپر سلسلہ ختم ہوتا ہے، مثال کے طور پر۔ تو یہ جو سلسلہ ہے راویوں کا، 10 راوی، 15 راوی، 20 راوی جو روایت کرتے ہیں مختلف راویوں سے، اور پھر یہ روایت کا سلسلہ پہنچتا ہے راویوں کا امام تک،
یعنی ایک راوی ہے جس نے امام سے سنی، پھر اس کے بعد والے راوی نے اس امام سے سنے والے راوی سے سنا، پھر اس کے بعد والے راوی نے اس سے سنا، بعد والے راوی نے اس سے سنا، یہاں تک کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو سلسلہ روایت ہے، تو اکثر ہماری حدیثیں وہ ہیں کہ جس میں سلسلہ روایت جو ہے وہ غیر معصوم کا ہوا کرتا ہے، بہت توجہ رہے، مگر اس حدیث کی خوبصورتی یہ ہے کہ امام نے اپنے اوپر جتنے راوی بیان کیے ہیں اس حدیث کے، ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے، بلکہ امام نے اپنے بابا سے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام موسیٰ کاظم نے اپنے بابا یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا یا اپنے بابا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام حسین نے اپنے بابا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت علی نے اپنے بھائی اپنے نبی جن کے وہ جانشین ہیں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم سے یہ حدیث نقل کی ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، چونکہ یہ پورا سلسلہ معصوموں کا ہے اور ایسی حدیث بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ معصوم جس حدیث کا راوی ہو وہ حدیث نہ ضعیف ہو سکتی ہے، نہ مستحسن ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی لوچ پایا جاتا ہے، وہ حدیث بہترین حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، اعلیٰ ترین حدیث ہوتی ہے، اس لیے اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الضعف کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی علت اور اہم علت یہ ہے کہ اس حدیث کو کیوں سلسلۃ الضعف کہا گیا، اس لیے کہ اس کے سارے راوی معصوم ہیں۔ توجہ رضوان محترم، سارے راوی اس کے معصوم ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات، سارے راوی معصوم ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس روایت کے سارے راوی معصوم ہیں، اس لیے اسے سلسلۃ الضعف کہا جاتا ہے۔ اب میں ذرا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام جب نیشاپور پہنچے تو روایتوں میں ہے کہ 30,000، بعض روایتوں میں 50,000 محدث اس شہر میں رہتے تھے۔ محدث وہ کہ جو حدیث پر کام کرتے تھے، حدیث کو نقل کر سکتے تھے، جن کے پاس ہزاروں لاکھوں حدیثیں تھیں، ایسے جید علماء شیعہ سنی کے موجود تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ اہل بیت کی فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا کا گزر یہاں سے ہونے والا ہے۔ امام ایک ایسے اونٹ پر بیٹھے ہوئے جس کے اوپر محمل لگی ہوئی ہے، محمل کے اندر امام تشریف فرمائے، جیسے ہی امام کی سواری محدثوں کے درمیان آئی ہے بفوراً آوازیں بلند ہوئیں، مرحبا یابن رسول اللہ، مرحبا یا علی ابن موسیٰ رضا، استقبال ہوا۔ اور اس کے بعد ان سارے محدثین نے، ٹھہریے یہاں پر ایک علت میں نے بیان کی کہ اس حدیث کو سلسلۃ الضعف کیوں کہا جاتا ہے۔ دوسری روایت، دوسری علت سنیے گا۔ ایران میں اس ایک زمانے میں سامانی حکومت تھی۔ سامانی حکومت کا جیسے ابھی اسلامی حکومت ہے، اس سے پہلے پہلوی کی حکومت تھی، اس سے پہلے اور بھی دوسرے بادشاہوں کی حکومت کا سلسلہ تھا جن کے القابات الگ الگ تھے، انہی میں ایک سامانی حکومت کا سلسلہ تھا۔ تو بہت ساری تاریخوں میں ہے کہ سامانی حکومت کے ایک حکمراں نے اس امام کی اس حدیث کو ایک بڑے سے تختے کے اوپر سونے کے پانی سے لکھوایا تھا، گولڈن چین اس حدیث کو کہتے ہیں نا، گولڈن وٹ سے لکھوایا تھا، یعنی سونے کے پانی سے لکھوایا، اور اس تغرے کو اپنے پاس رکھا۔ جب مرنے لگا تو وصیت کی اس نے کہ کچھ میری قبر میں رکھنا یا نہ رکھنا، اس حدیث کو میری قبر میں رکھ دینا، شاید یہ میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے، یقیناً میری شفاعت کا ذریعہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، توجہ فرمایا آپ نے، ایک حدیث اعتقاد کیا ہے، عقیدہ کیا ہے کہ ایسی عظیم ترین حدیث جسے سونے کے پانی سے لکھا گیا ہو اور وہ قبر میں چلا جائے تو ایک حاکم یہ کہتا ہے کہ یہ میری شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک حدیث جو معصوموں سے نقل ہوئی ہے، جو سونے کے پانی سے لکھی گئی، وہ حدیث اتنی طاقتور ہے کہ وہ ایک حاکم کی شفاعت کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اہل بیت کی حدیث میں اتنی طاقت ہے تو خود اہل بیت کس منزلت کے اوپر فائز ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے، یہ دو علتیں۔ امام نیشاپور پہنچے، محدثین کا مجمع ہے، مرحبا یابن رسول اللہ، مرحبا بکا یا رسول اللہ، مرحبا یا علی ابن موسیٰ رضا، چاروں طرف سے مرحبا کی آوازیں آ رہی ہیں، استقبال ہو رہا ہے امام کا۔ امام کی سواری تھوڑی دیر کے لیے رکی، لوگوں نے امام سے درخواست کی، مولا آپ آئے ہیں، کوئی حدیث ارشاد فرما دے تاکہ ہمارے لیے نوشتہ حیات بن جائے، ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے، ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے۔ توجہ رضوان محترم، امام علیہ السلام نے
کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو تو میں حدیث بیان کرتا ہوں. با امام نے محمل سے سر نکالا اور سر نکالنے کے بعد امام نے حدیث فرمائی. کیا فرمایا امام نے؟ توجہ کیجئے گا. امام نے پہلے تو سلسلہ سند بیان کیا کہ یہ سلسلہ سند کیا ہے. میں نے اپنے بابا سے سنا, میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے بابا سے, یہاں تک کہ پیغمبر نے اللہ سے نقل کیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرما رہا ہے کیا؟ اللہ جل جلالہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی. اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے, میرا مضبوط قلعہ ہے. فورٹ آف مائی لا الہ الا اللہ. اللہ کہہ رہا میرا فورٹ ہے, مضبوط قلعہ ہے, محکم قلعہ ہے, محکم قلعہ ہے, محکم فورٹ ہے, مضبوط فورٹ ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ فمن دخل حصنی امن من عذابی. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب یہاں پر روایت یہ کیا کہتی ہے؟ قال فلما مرت الراحلہ. جیسے ہی امام نے اتنا بیان کر کے سر کو اندر کیا اور اونٹ کچھ قدم آگے بڑھا تھا, نادانا, تو ہمیں آواز سنائی دی. محدثین کہتے ہیں امام کی آواز سنائی دی. اور کیا آواز سنائی دی؟ امام نے سر کو محمل سے نکالا اور فرمایا انا, فرمایا بشروطہا وانا من شروطہا. یاد رکھو کہ یہ مضبوط قلعہ تو ہے لا الہ الا اللہ, اس کے اندر جاؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ گے عذاب سے, مگر ایک شرط ہے, بغیر شرط نہیں ہے, ایک کنڈیشن ہے اس کی, اور کنڈیشن یہ ہے کیا؟ انا من شروطہا, میں اس کی ایک شرط ہوں, میں اس کی ایک کنڈیشن ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہماری ولایت, یعنی ولایتنا شرط شرط لا الہ الا اللہ, شرط حسن لا الہ الا اللہ. یعنی ہماری ولایت, ہماری امامت لا الہ الا اللہ کے قلعے کی بنیاد ہے, شرط ہے. اگر ہماری ولایت کے ساتھ لا الہ الا اللہ میں داخل ہوگے تو فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن تم دن بھر لا الہ الا اللہ کہتے رہو, قلعے میں بھٹکتے رہو, اگر ہماری ولایت نہیں ہے تو نہ لا الہ الا اللہ کسی کام کا ہے, نہ محمد الرسول اللہ کسی کام کا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, وقت بہت ہو رہا ہے, میں تیزی سے اپنی بات عرض کر رہا ہوں. اب آپ آئیے, یہ حدیث جو میں نے پڑھی کتاب التوحید, شیخ صدوق کی کتاب التوحید صفحہ نمبر 25 سے, اور یہ حدیث اور بھی بہت ساری کتابوں میں آئی ہے, اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث امام نہیں, امام رضا سے ہی ہے. پہلی حدیث بھی امام رضا سے اور یہ والی حدیث بھی امام رضا سے. توجہ کیجئے گا, بس بات یہیں کو ختم کروں گا کہ امام فرماتے ہیں شیخ صدوق کی کتاب امالی صدوق صفحہ نمبر 235 پر امام فرماتے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. توجہ رہے, علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی, اور جو اس ولایت میں داخل ہو گیا امن من ناری یا امن من عذابی, وہ میرے عذاب سے, میرے جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. عزیزان گرامی, اب چاہتے ہو کہ جہنم سے محفوظ رہو تو آؤ ولایت علی پر ایک ہو جاؤ, آؤ ولایت علی پر جمع ہو جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی ذرا توجہ کیجئے, یہ معاملہ کہاں کا ہے؟ نیشاپور کا یہ معاملہ ہے. امام نیشاپور پہنچے, اس کے بعد جب امام مشہد پہنچے, دیکھیں میں ولی عہدی نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ سب جانتے ہیں ولی عہدی کی کنڈیشن کیا تھی, کیسے امام نے ولی عہد بننا پسند کیا, اور کیا کیا شرط امام نے رکھی, اور ساری شرطیں امام کی قبول کی گئیں. میں وہ سب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, ایک مناظرہ آپ کی خدمت میں علمی بات امام کی پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا جس کا نام تھا جاسلیق, اور بزام خود وہ بڑے بڑے مسلمانوں کو مناظرے میں خاموش کر دیتا تھا. اور اس کا اعتراض کیا ہوتا تھا؟ کہتا تھا یہ بتاؤ عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو, عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں, انجیل کو تم بھی مانتے ہو, انجیل کو ہم بھی مانتے ہیں, عیسیٰ کو چرخ چہارم پر زندہ تم بھی مانتے ہو, عیسیٰ کو زندہ ہم بھی مانتے ہیں, عیسیٰ کے نزول کو تم بھی مانتے ہو, عیسیٰ کے نزول کو ہم بھی مانتے ہیں, مگر فرق یہ ہے تم محمد کو مانتے ہو, ہم محمد کو نہیں مانتے. تو جس نبی پر ہم تم اکٹھا ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم حق پر ہیں, تم باطل پر ہو. یہ کہہ کر وہ مسلمانوں کو خاموش کر دیتا تھا. ایک دن مامون رشید نے امام سے درخواست کی کہ ابن رسول اللہ
آپ اگر چاہیں تو اس سے مناظرہ کریں، یہ مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے، مسلمانوں کو رسوا کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے سامنے یہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا اگر آپ اس سے مناظرہ کریں۔ توجہ رضان محترم، یہ مناظرہ گویا امام اور جعسلیق کے بیچ میں نہیں تھا، بلکہ عیسائیت اور اسلام کے بیچ میں تھا، جہاں امام نے اسلام کو فتح دلائی۔ توجہ کیجئے گا، امام کے سامنے آیا تو اب وہی سوال دہراتا ہے، بھول گیا، اسے نہیں معلوم کہ یہ امام ہے۔ امام کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی، امام کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو اللہ نے علم دے کر بھیجا ہے۔ امام راسخون فی العلم کا مالک ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا، ہمارا علم علم کسبی ہوتا ہے، ہم محنت کرتے ہیں تو تھوڑا سا علم ہمیں آ جاتا ہے، تھوڑی سی معلومات ہمیں مل جاتی ہے، مگر امام کا علم وہ ہے جو عطا الہی ہے، اسے کہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے۔ اس امام سے جس کا علم علم وحبی ہے، عطا الہی ہے، جو وہاں سے علم لے کر آیا ہے، جو راسخون فی العلم ہے، اس امام سے پوچھتا کیا ہے؟ جعسلیق کہتا ہے کیا آپ حضرت عیسیٰ اور ان کی کتاب انجیل پر عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ کا ایمان ہے؟ توجہ رہے، امام نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس عیسیٰ نے محمد مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر، کیا سننا ہے میرا مجمع، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے کی بشارت دی ہے، اور میں اس انجیل پر ایمان رکھتا ہوں کہ جس انجیل کے اندر محمد مصطفیٰ کے آنے کی اور ان کے آخری نبی ہونے کی اور ان کے دین و کتاب کے قیامت تک ثابت رہنے کی بشارت دی ہے، میں اس انجیل پر ایمان رکھتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اب جو امام نے یہ کہہ کر اس کی انجیل سے حوالہ دیا، سامنے کھلوا کر حوالہ دیا، کس انداز میں دیا؟ ایک شخص انجیل کا عالم بیٹھا ہے، کہا کھول انجیل، فلاں سفر فلاں کتاب کو کھول، دیکھیے عبارت لکھی ہے نہیں لکھی ہے۔ جب امام نے پڑھنا شروع کیا اور وہ انجیل کا عالم کہتا ہاں یہ سطر لکھی ہوئی ہے، یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، بفوراً جعسلیق کہتا ہے یہ بتائیے وہ شخص انجیل لے کر اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ وہ انجیل کا حافظ بھی ہے، اور آپ اتنی دور بیٹھے ہیں، آپ نے کیسے پڑھ لیا؟ آپ کی نگاہیں وہاں تک کیسے پہنچ گئیں؟ با امام کہتے ہیں واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کسے حجت خدا بنائے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اللہ بہتر جانتا ہے کسے حجت خدا بنائے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام نے کہا، جب امام نے یہ کہہ دیا تو اب جعسلیق مبہوت ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، خاموش ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے امام سے، امام نے پھنسا دیا۔ امام نے یہ بات کہنے کے بعد کہا اے جعسلیق ایک بات بتا، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ وہ عیسیٰ نہ نماز پڑھتے تھے نعوذ باللہ، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ روزے کے پابند تھے، نہ نماز کے پابند تھے، نہ کوئی عمل کرتے تھے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، ایسا کیوں کہتے ہو تم؟ جعسلیق کیا کہتا ہے؟ ہم ایسا نہیں کہتے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ قائم اللیل صائم النہار۔ توجہ رضان محترم، قائم اللیل صائم النہار، یعنی راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، اور دنوں کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ فوراً امام کہتے ہیں اچھا اگر ایسی بات ہے تو یہ بتا کہ حضرت عیسیٰ کس کے لیے نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ توجہ رضان محترم، کیا علمی بات امام کر رہے ہیں، کس کے لیے روزہ رکھتے تھے، کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ اب جعسلیق کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کہتا مطلب کیا ہے آپ کا؟ کہا میں اس لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں، تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ یا اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں تو بتا وہ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، وہ کس کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ مبہوت ہو گیا، فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ فوراً اپنی جھیب کو چھپانے کے لیے دلیل کیا دیتا ہے، سنیے گا، کہتا ہے کہ جو عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دے، جو زام کے مریض کو، سفید داغ کے مریض کو شفا دے دے، نابینا کو بینائی دے دے، پانی پر چلے، تو کیا ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ اس کو ہم خدا نہیں مان سکتے؟ چاہتا تھا کہ دربار میں لوگ اس کے جھانسے میں آ جائیں اور امام کی بات جو ہے وہ کٹ جائے، مگر امام ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ بفوراً امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ایک بات بتا، ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہے الیسع، وہ پیغمبر بھی پانی پر چلتے تھے، اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتے تھے،
ایک پیغمبر گزرے حزقیل نبی نے 35,000 لوگوں کو 60 برس بعد، ان کے مرنے کے 60 برس بعد زندہ کیا. مانتا ہے؟ کہا ہاں مانتا ہوں زندہ کیا. کہا اچھا یہ بتا تیسری بات، بنی اسرائیل ایک دور میں طاعون کی وبا پھیلی، پلیگ پھیل گیا، بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ مر گئے. ایک نبی کا گزر ہوا، ایک نبی نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی ہڈیاں اٹھائیں اور ایک جملہ کہا اللہ کے حکم سے. کیا کہا؟ یا عظام بالیہ، اے مردہ ہڈیوں زندہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ توجہ ریزان محترم، بھائی اتنا کہنا تھا کہ وہ سارے مرے ہوئے لوگ برسوں بعد زندہ ہو گئے، وہ یا نہیں؟ کہتا ہاں یہ بات تو ہوئی ہے بنی اسرائیل کے اندر. اب سنیے گا، پھر امام کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو مانتا ہے؟ کہا بالکل مانتا ہوں. کیوں نہیں مانتا؟ کہ حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو زندہ کیا تھا، توریت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے. مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ زبور میں بھی ہے. کہا ہاں مانتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے اطمینان قلب کے لیے اللہ کے حکم سے 4 پرندوں کو کاٹ کر قیمہ کر کے پہاڑوں پر رکھا اور چونچ کو لے کر آواز دی، پرندے کا گوشت سمٹتا گیا اور پرندہ تیار ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا. کہ یہ بھی مانتا ہے؟ کہ سن، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جب جلوہ دیکھا تھا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، لوگ مر گئے تھے، پھر حضرت موسیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. حضرت موسیٰ کو ہوش آیا ہوا یا تھا نہیں؟ کہاں یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، امام فرماتے ہیں قرآن میں بھی ہے. ہوا یا تھا یا نہیں؟ اقرار کرتا جا رہا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے، قرآن میں بھی ہوگا اور توریت و زبور و انجیل میں بھی ہے. کہ سب مانتا ہے نا؟ تو اب یہ بتا، تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیں، نابینا کو بینائی دے دیں، اندھوں کو بینائی دے دیں، یا برس اور جزام کے مرض کو شفا دے دیں، مریض کو شفا دے دیں، پانی پر چلنے لگے تو وہ اللہ ہو سکتے ہیں. تو یہ بتا تیرا ان نبیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں بہت سے نبیوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا، پانی پر چل کر دکھایا، بیماروں کو شفا دے کر دکھائی ہے. اب بتا کیا تیری نگاہ میں حضرت عیسیٰ کے علاوہ یہ بھی اللہ ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہ مان یہ سارے اللہ کے میسنجر ہیں، نبی ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جنہوں نے انہیں ان کمالات کے ساتھ بھیجا ہے، یا تو اپنے کفر و شرک کا اعلان کر دے. میں اتنا سننا تھا عزیزان گرامی، یہ علمی بات امام نے تمام کی. بھرے دربار میں آگے بڑھتا ہے، کہتا اپنا ہاتھ آگے کیجئے. امام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے چومتا ہے، کہتا میرے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، یہ ہوتا ہے ہمارا امام، یہ ہوتا ہے سچا وسیع نبی کہ جو ایک عیسائی کو مجبور کر دے کہ وہ اسلام قبول کر لے اپنی دلیلوں کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے. عزیزان گرامی، یہ صرف امام کر سکتا ہے. اور آج بھی دنیا میں جو مرض پھیلا ہوا ہے، لاکھ دنیا کوشش کرے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، یاد رکھیے دنیا کو صحیح کرنے والا صرف اور صرف پردہ غیب میں بیٹھا امام، وقت کا امام ہے. وہ وارث علی ابن موسیٰ رضا ہے، وارث حسین ہے، وارث زہرا ہے، وارث علی ابن ابی طالب ہے، وارث محمد مصطفیٰ ہے، وارث انبیاء کرام ہے. وہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو امام وقت ہے، اور وہی آئے گا تو پوری دنیا کا نظام صحیح ہوگا. آئیے دعا کریں کہ پروردگار وارث علی ابن موسیٰ رضا کو، وارث ائمہ کو، وارث انبیاء کو، وارث زہرا کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے. عزیزان گرامی، آج شہادت کی تاریخ ہے امام کے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور جلدی میں چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں. امام کے مصائب ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا کے مصائب ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، امام کا چاہنے والا ایک شاعر ہے جسے دیبل خزائی کہتے ہیں. دیبل خزائی ایک دن امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں مولا میں آپ کی خدمت میں ایک مرثیہ کہہ کر لایا ہوں، اہل بیت کے غم کا مرثیہ ہے، میں سنانا چاہتا ہوں. کہا دیبل رک جا. امام نے ایک غرفے میں ایک پردہ لگایا، اس طرف حضرت معصومہ قم کو بٹھایا اور بھی مخدرات عصمت ہیں، اور ادھر مردوں کو بیٹھایا، خود امام علی ابن موسیٰ رضا ہیں. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اے دیبل مرثیہ پڑھنا شروع کر دے. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. جب مرثیہ ختم ہو گیا غضب کا کوہرام برپا ہوا، خوب گریہ ہوا. امام نے کہا دیبل 2 مصرے اور بڑھا لے. امام دیبل کہتے مولا آپ کا مرثیہ ہے، جو بھی آپ کہیں گے، آپ بڑھانا چاہے بڑھا دے، آپ مالک و حاکم ہیں. امام فرماتے ہیں قبر بتوس حالہ المصیبہ
اللہ اکبر، ایک قبر طوس میں بھی بنے گی اہل بیت کی، کتنی مصیبت کے عالم میں ہوگا وہ کہ جو اکیلا طوس کے میدان میں سو رہا ہوگا۔ بدیبل کہتے مولا یہ کس کا مرثیہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو طوس کے میدان میں غربت کے عالم میں اکیلا سو رہا ہوگا؟ وہ امام کہتے نہیں پہچانا، میں ہی وہ غریب الغربا ہوں، میں ہی وہ غریب الغربا ہوں۔ سنا آپ نے، امام نے اپنے آپ کو غریب الغربا کہا ہے، غریبوں کا غریب ہے ہمارا امام، بے وطنوں کا بے وطن ہے ہمارا امام۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے، اگر کربلا میں دیکھیے کم سے کم علی اکبر پاس ہیں اور دیگر شہداء پاس ہیں، حسین غریب کے عباس سے علمدار موجود ہیں، اور آئیے آپ نجف میں کچھ انبیاء علی کے پاس موجود ہیں، ذرا سامرہ و بغداد میں آئیے، دو دو اماموں کی قبریں ہیں، کاظمین میں دو دو اماموں کی قبریں ہیں۔ اللہ اکبر، اکیلا میرا امام ہے۔ بقی میں بھی کم سے کم 4 امام ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اکیلا میرا امام طوس کا میدان، غریب الوطن ہے، غریب الغربا ہے، اکیلا سو رہا ہے۔ کہا میں ہی تو وہ غریب الغربا جو طوس کے میدان میں سوؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ پردے کے پیچھے امام کی بہن ہے جو معصومہ قم ہے، اللہ ہمیں زیارت نصیب کرے۔ معصومہ قم کو روتے روتے غش آ گیا، امام دوڑے، معصومہ قم کو کلیجے سے لگایا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے معصومہ قوم، آپ نے امام کی غربت کا سنا، شہادت کا سنا، آپ برداشت نہ کر سکی، آپ کو غش آ گیا۔ اے معصومہ قوم، ذرا آئیے کربلا کے میدان میں حسین غریب کی شہادت کے بعد، ارے ایک بہن ہے جو شہادت کے وقت بھی حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی ہے، مگر ہائے، ارے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ ارے زینب کو زینب آواز دیتی ہے، اے پسر سعد، ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا ذبح کیا جا رہا ہے، سلام ہو زینب کے صبور دل کے اوپر۔ اللہ اکبر، اے معصومہ قوم، آپ نے سنا ہے زینب نے شہید ہوتے دیکھا ہے۔ ہاں عزیزو، وہ تاریخ بھی آ گئی۔ امام گھر سے نکل رہے ہیں، خواجہ ابا سلط ہروی جن کی قبر مشہد میں ہے، خواجہ ابا سلط ہروی قریب ترین عزیزو قریب ترین ہے امام کے صحابی۔ خواجہ ابا سلط ہروی کہتے مولا اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا ابا سلط یاد رکھو میں جا رہا ہوں، لگتا ہے یہ میرا آخری سفر ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے اللہ کے پاس بھیجنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اے ابا سلط، اگر میں سر پر اپنے رومال رکھ کر آؤں تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر دے دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام جاتے ہیں، انگور میں زہر دیا گیا، جیسے ہی امام جانے لگے مامون پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ امام نے مڑ کر کہا وہی جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ اتنا کہہ کر امام واپس آئے، سر پر رومال ہے۔ بابا سلط ہروی نے سر و سینہ پیٹ لیا، ہائے میرا مولا اس دنیا سے جا رہا ہے، ہائے میرا غریب الغربا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزو دوستو، عزاداران مظلوم کربلا، بڑی قیامت کی منزل ہے۔ امام بستر پر آئے حجرے میں، کہا ابا سلط سارے دروازے کھڑکیاں بند کر لو، مگر یاد رکھنا میرا فرزند آئے گا۔ ابا سلط نے پوچھا تھا مولا آپ جا رہے ہیں، آپ کو غسل و کفن کون دے گا، کیسے اس کا انتظام کیا جائے؟ امام نے فرمایا یاد رکھو کہ امام معصوم ہوتا ہے، معصوم کو غسل و کفن و دفن و نماز معصوم کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ میرا بیٹا یہاں آئے گا اور وہ آنے کے بعد مجھے غسل و کفن دے گا، مجھے تجہیز و تکفین کرے گا، نماز پڑھے گا۔ ابا سلط ہروی کہتے وہ تو مدینے میں ہے۔ کہا تم نے معرفت نہیں رکھی، امام کے لیے فاصلے کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر امام غرفے میں ہے، اچانک کیا ہوا، امام کی روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی، اتنے میں ہمارا نواں امام آ گیا۔ آنے کے بعد امام آئے ہیں اور امام کے سامنے امام کی روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی، اسرار امامت ملے، تمام ورثہ امامت ملا۔ امام غم کے عالم میں ہے، امام نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، شان سے نماز پڑھائی گئی، پھر امام کو امام کے جنازے کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں قبر تیار تھی، وہاں امام پہنچے ہیں اور 3 دن کا حکومت نے سوگ کا اعلان کیا۔ بڑا مجمع ہے، شاہی انداز سے جلوس نکلا ہے، حکومت کو اپنی جھیب بھی مٹانی ہے۔ امام کا جنازہ چلا، قبر میں اترا، ہزاروں لوگ ہیں، لوگ سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، واہ امامہ، واہ علی ابن موسیٰ رضا۔ میں نے یہ منظر دیکھا، میں فوراً ہاتھوں کو جوڑا، ہے میرے مولا آپ کا جنازہ اٹھے، پورا خراسان سوگ میں ڈوب جائے۔ ارے ذرا کربلا آئیے، آپ کے جد حسین کا جنازہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا، گردن کٹی ہوئی، ارے گرم ریتی پا پڑا ہے، ایک بیٹا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خار
خبردار تو ہائے ارے کیسے کفن دیتا زینب بھی بے چادر کیسے اپنی چادر اڑاتی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ حضرات ایک گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد علی بھائی بابل، سکینہ بھائی پریم جی بابل، حسن علی بھائی فضل، خیر النساء بھائی دوست محمد فضل، اکبر علی بھائی محمد علی بھائی بابل، شیرین بھائی محمد علی بھائی بابل، فضل فیملی اور پارک فیملی اور جملہ تمام مومن و مومنات کی ارواح کو بخش دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نوح اگر زمیں ہے خون رو رہا ہے آسمان، مسند عذاب بچھی ہوئی ہے برسر جنا، داستان پنجتن پہ رو رہے ہیں 2 جہاں، کانپتی ہے یہ صدائے سن کے قبر مصطفیٰ، یا علی یا علی یا علی مرتضی، یا علی یا علی یا علی مرتضی۔ آسماں سے دے رہا ہے ایک منادی صدا، یا علی یا علی یا علی مرتضی، یا علی یا علی یا علی مرتضی۔ بعد پیمبر وہ ظلم ہوا، آل نبی کا کوئی نہ رہا، رسی سے حیدر کا باندھا گلا، پہلو زہرا بھی توڑا گیا، روتی تھی بنت نبی یعنی ہمراز علی، روتی تھی بنت نبی یعنی ہمراز علی، ہائے یہ زمانہ ہم سے کتنی جلدی پھر گیا، یا علی یا علی یا علی مرتضی، یا علی یا علی یا علی مرتضی۔ باندھ کے حیدر کو رسیوں سے گلیوں میں ظالم جب لے کے چلے، نالا و شیوان زہرا نے کیے، بازو پہ شمشیر کے کنڈ پڑے، فاطمہ پر یہ جفا وہ بھی پیش مرتضی، فاطمہ پر یہ جفا وہ بھی پیش مرتضی، ایک شکستہ پہلو بی بی پر ستم کی انتہا، یا علی یا علی یا علی مرتضی، یا علی یا علی یا علی مرتضی۔ دل میں لیے غم زہرا مر گئی، کھانا حیدر سونا کر گئی، فاطمہ پیشے پیغمبر گئی، پہلو شکستہ ہی لے کر گئی، ہو گئے تنہا علی دیکھ لیجیے یا نبی، ہو گئے تنہا علی دیکھ لیجیے یا نبی، درد دل بیاں کرے گا کس سے شاہ لافتہ، یا علی یا علی یا علی مرتضی، یا علی یا علی یا علی مرتضی۔ زینب و کلثوم حسنین سبھی کرتے ہیں محسوس اماں کی کمی، کیسی مصیبت یہ آن پڑی، روتی ہے تنہائیوں میں علی، صبر ایوبی کہا صبر حیدری کہا، صبر ایوبی کہا صبر حیدری کہا، قبر کا نشان بھی بمسئلہ چھپا دیا، یا علی یا علی یا علی مرتضی، یا علی یا علی یا علی مرتضی۔ سلسلہ ظلم پھر بھی نہ رکا، قتل علی کو مسجد میں کیا، خون سے مسلح رنگین ہوا،
گھر میں خدا کے ہے حشر بپا، چل گئی تیغ جفا، زخمی ہے شیر خدا، چل گئی تیغ جفا، زخمی ہے شیر خدا، کون روتی یا یتیم بچوں کو کھلائے گا، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی۔ زہر دغا پھر شبر کو دیا، جس کے اثر سے دل ٹکڑے ہوا، داغ یتیمی قاسم کو ملا، تیروں سے لاشے کو چلنے کیا، حسن سبز قبا بنا دنیا میں رہا، حسن سبز قبا بنا دنیا میں رہا، جز حسین پنجتن میں اب کوئی نہیں بچا، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی۔ دست ستم اور کچھ آگے بڑھا، سامنے آئی پھر کرب و بلا، شمر کا خنجر بے کس پہ چلا، بہنوں کے آگے سر شہ کا کٹا، چیختی تھی فاطمہ رحم کر بہر خدا، چیختی تھی فاطمہ رحم کر بہر خدا، کر دیا ستم گروں نے پنجتن کا خاتمہ، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی۔ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، بیویوں کے دل دہلائے گئے، ہاتھ رسن سے بندھوائے گئے، پشتوں پہ درے برسائے گئے، شب کی تاریکیوں میں جس کا تابوت اٹھا، شب کی تاریکیوں میں جس کا تابوت اٹھا، اس کی بیٹیاں پھرائی جا رہی ہے بے ردا، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی۔ نوحہ و نوشاد جو تو نے لکھا، شاد مئے ہے زہرا کی عطا، قبر نبی اور شاہ لافتہ، زہر کفن خود کرتے ہیں بکا، پیٹو سر اہل عزا فاطمہ دے گی جزا، پیٹو سر اہل عزا فاطمہ دے گی جزا، یہ وہ غم ہے اہل آسمان میں بھی ہے بپا، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی، یا علی او یا علی او یا علی او مرتضی۔ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلی
وإليك منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية كاتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة نسرجت والجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب السارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسست أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة سجدے میں جائے اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه